یا حبیب اللہ، یہ سامنے مسجد قباء آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے، قرآن پاک میں فرمایا لمسجد اسس علی التقویٰ، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ نے یہاں پہ اس مسجد کی بنیاد رکھی، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بھی پڑھایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھے گا اسے عمرے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب یہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، منافقین نے ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد درار رکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد درار جہاں پہ یہ واش روم ہے وہاں پہ تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نہیں تھی، وہ کسی اور مقام پر تھی، لیکن بہرحال جہاں بھی تھی تو وہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے محبوب کے خلاف کوئی سازش کرے، تو اللہ نے فرمایا یہ میرا گھر نہیں، اس کو ختم کر دو، اور اس مسجد کو گرا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ مسجد تقوی کے اوپر جس کی بنیاد رکھی گئی آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب اس میں عمرے کے برابر ہے۔ یہ آپ سارا سین دیکھ رہے ہیں، یہ سارا سین آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں یہاں پر ایک باغ تھا، اور اس باغ کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لائے، اور اس کے اندر ایک کنواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر تشریف فرما ہوئے اس انداز کے ساتھ کہ آپ نے اپنے پاؤں مبارک کنویں کے اندر ڈالے، اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑے کو ہٹا دیا، یعنی وہ جو پانی تھا کنویں کا وہ کریم آقا لجپال آقا کے قدمین شریفین کے بوسے لے رہا تھا۔ اس پانی کو بھی کتنا شرف مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دروازے پر جو آپ کے غلام بیٹھے تھے انہیں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے دروازہ نہیں کھولنا، میری اجازت کے بغیر دروازہ نہیں کھولنا۔ تو دستک ہوئی تو انہوں نے پوچھا کون ہے، تو باہر سے آواز آئی انا ابو بکر صدیق، میں ابو بکر صدیق ہوں۔ غلام فوراً آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ابو بکر صدیق ہیں۔ سرکار نے فرمایا انہیں اندر آنے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے، اور کریم آقا لجپال آقا کے دائیں طرف اسی طرح جس طرح آقا تشریف فرما تھے کنویں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، تو جو دروازے پہ دربان تھا اس نے پوچھا جی من انتا، کون ہے تو؟ تو جواب دیا انا عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور عمر فاروق آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں بھی اجازت دے دو۔ وہ بھی اندر آئے اور میرے آقا کے دائیں طرف اسی طرح بیٹھ گئے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ وہ باغ تھا، اور اس کے اندر وہ کنواں تھا باغ میں، تو کس طرح میرے آقا تشریف فرما ہے اور میرے آقا کے دونوں یار دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے، پھر دستک ہوتی ہے۔ دربان نے پوچھا جی کون ہے؟ جواب دیا انا عثمان بن عفان۔ آقا نے فرمایا اس کو بھی اجازت دے دو۔ حضرت عثمان جب آئے، اب آقا کے دائیں بائیں تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، وہ میرے آقا کے سامنے بیٹھ گئے اسی سٹائل کے ساتھ جس طرح میرے آقا تشریف فرما تھے، اور محبت بڑی باتیں ہونے لگی۔ میرے کریم آقا، میرے لجپال آقا صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے جو ہے وہ یاروں کو، دوستوں کو، رفیقوں کو اپنی عطیات سے، اپنے کرم سے، اپنی شفقتوں سے نوازتے رہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بعض محدثین نے یہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے تھے کہ جب دنیا سے جائیں گے تو عمر بھی میرے ساتھ ہوگا، ابو بکر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ آج دیکھیں کہ میرے آقا کریم آقا لجپال آقا صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، تو عثمان غنی چونکہ سامنے بیٹھے تھے تو میرے آقا کے قدمین شریفین کے سامنے جنت البقیع ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع میں مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو منظور اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ان مقامات کی مقدس حاضریاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔